أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آية number 46. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دلائے گا؟ دیکھیے ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات مختلف پہلیوں سے پیش کرتے ہیں، پھر بھی وہ کنارہ کشی کرتے ہیں۔ اب مشرکین مکہ کو ایک نئے انداز میں تنبیہ کی جا رہی ہے اور ان کے مشرکانہ اعمال کے فساد کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حامد سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر بھی مہر لگا دے، یعنی سیل کر دے کہ دل کے اندر کوئی بات ہی نہ جائے، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو انہیں دوبارہ لوٹا سکتا ہے؟ کوئی اور ایسی طاقت ہے جو ان کو دوبارہ ورکنگ کنڈیشن میں لے کے آ سکتی ہے؟ آیات میں مذکور تینوں اعضاء جو ہیں، جو جسم کے ہیں، وہ بہت زیادہ اسپیشل اور شرف کے قابل اعضاء ہیں۔ جب وہ بیکار ہو جاتے ہیں تو جسم انسانی جو ہے اس کا نظام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ فنکشن نہیں کر سکتا، اس کی فنکشنالٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی تینوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح ہم نشانیوں کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ مشرکین انہیں دیکھنے کے باوجود اعراض کرتے ہیں اور اگنور کیے چلے جا رہے ہیں۔ They don't give any value to these things کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے کیسے اپنے کلوز اور اپنی نشانیاں ہر جگہ پہ رکھی ہیں، سو مچ سو کہ انسان کے اپنے جسم کے اندر رکھی ہیں۔ تو یہ حسد اور ان کا عناد، ان لوگوں کا غرور اور ان کا تکبر، یہ سارا وجہ بنتا ہے کہ وہ غور نہیں کرتے، ریفلیکٹ نہیں کرتے، کوئی دل کے اوپر اثر نہیں آنے دیتے اس بات کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو آیات ہیں اس سے مراد یا تو یہ جو کلوز ہیں یا دلیلیں ہیں ان کے بارے میں ہے، یا پھر یہ قرآن کی جو آیات ہیں، قرآن کے اندر جو دلائل ہیں ان کی بات بتائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سورت جو ہے جب سے شروع ہوئی ہے، آپ دیکھیے کہ یہاں مستقل طور پر اس طرح کی آیات بیان کی جا رہی ہیں، دلائل دیے جا رہے ہیں، یا تو عقلی دلائل ہیں، آسمان اور زمین کو بنانے والے اور اس کی وحدانیت کے اوپر جو پروف کرتے ہیں، یا کسی اور طرح سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کو اگزامپلس کے ساتھ شو کر کے مختلف جگہ سے جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے کلوز، اور وجہ صرف یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے اور اس کے ایک الہ ہونے کے اوپر جو ہے وہ یقین کر لے، اور اس چیز کے اوپر جو ہے وہ آ جائے کہ اپنے دل کا اناد نکالے اور اپنے آپ کو کسی طرح سے اس تباہی کے گھڑے سے نکالے۔ کیونکہ انسان اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے اناد کی وجہ سے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارتا ہے، خود ہی اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنے لیے مصیبت کا ایک پہاڑ اپنے اوپر لے کے آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ گناہ گار ہوں، کتنے ہی زیادہ مشرک ہوں، ان کو بار بار پلٹنے کا موقع دیتا ہے، ان کو یہ چیزیں دکھاتا ہے، یہ آیات دکھاتا ہے، چاہے آیت کونیہ ہوں یا آیت شریعہ ہوں، یعنی کہ کائنات کی آیات ہوں یا پھر قرآن کی آیات ہوں۔ اس کا ریزن صرف ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے۔